اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں اور شعیب حاضر ہیں۔ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، فلسطین، ایران، لبنان، دنیا ایک طرح سے آگ کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنلی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ انتہائی انسٹیبل لیڈرشپ یا حکومت جسے کہتے ہیں آپ، ایڈمنسٹریشن، اس کے پاس ہے۔ وہ لوگ ایک دن کوئی بکواس کر رہے ہوتے ہیں، اگلے دن کوئی اور بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس وقت ریجن جو ویسٹ ایشیا جسے ہم کہتے ہیں، وہ پورا ریجن اس وقت ایک انتہائی خوفناک آتش فشاں کے ہے، جس وقت جو کسی وقت بھی پھٹ بھی سکتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہونے والا ہے اس سب میں؟ ویری 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 امپورٹنٹ، کیونکہ دیکھیے گلف اسٹیٹس تو انوالوڈ ہیں اس میں پہلے سے۔ امریکہ ایک فریق ہے، اسرائیل آلریڈی ہے، ایران نے ایک بہت اہم رول پلے کیا۔ تو آج ہم اس میں پاکستان کا رول بہت زیادہ اہم ہے، اور پاکستان میں جو چیز سب سے اہم ہے، جو جسے کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم، وہ یہ ہے کہ ابھی حکومت پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جو کسی طرح سے اس کا حقدار نہیں ہے، اور وہ اس قبضے کو رکھنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مرد مجاہد جس نے اس خطے کا اور پورے ایک طرح سے سمجھے نیریٹو کا نقشہ بدلنا شروع کیا تھا، اور اسے ایک بڑی حد تک لے گیا تھا۔ پاکستانی پاسپورٹ کی عزت شروع ہو گئی تھی، لوگ پاکستان کو ایک طرح سے قابل احترام نظروں سے دیکھ رہے تھے، پاکستان نے ترقی کرنی شروع کر دی تھی۔ اسے ان لوگوں نے، اور عالمی طاقتیں اس میں پوری طرح سے شامل ہیں، اور عالمی طاقتوں کے پٹھو ہیں جن کی حکومت ہے پاکستان پہ، انہوں نے اسے جیل میں بند کر دیا۔ اسے 1000 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے۔ 9 مئی ابھی گزرا ہے کل، جو اسی کا ایک حصہ ہے، جس کی بیسس پہ انہوں نے بلڈ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا 9/11 2001 میں امریکہ میں ایک فالس فلیگ آپریشن ہوا تھا، جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر، پینٹاگون اور پینسلوینیا میں جہاز اڑے تھے، اور وہ ہوا تھا۔ اور بہت سارا آپ لوگوں کو یاد ہوگا، بہت سے آپ میں سے اس وقت بہت ینگ ہوں گے، لیکن اسی طرح کا ایک فالس فلیگ آپریشن پاکستان میں ہوا 9 مئی کو، جس کی بنیاد پہ انہوں نے عمران خان، پی ٹی آئی اور ان سب لوگوں کو جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں جمہوریت ترقی کرے اور پاکستان آگے بڑھتا رہے، ان سب لوگوں کو ایک طرح سے ٹھکانے لگا دیا گیا۔ کسی کو کارنر کر دیا، کسی کو جیل بھیج دیا گیا، بے شمار لوگ اس میں شہید ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں اس سب چیزوں کو ایک تناظر میں دیکھنا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں، فلسطین کے لیے سب سے توانا انٹرنیشنل وائس عمران خان کی تھی۔ فلسطینی اب روتے ہیں کسی لیڈر کے لیے تو عمران خان کے لیے روتے ہیں۔ دور حاضر میں کسی نے فلسطین کی اتنی نمائندگی نہیں کی جتنی عمران خان نے کی تھی، اور سب پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات اچھے تھے اور بہتر ہو رہے تھے، بہتر سے بہتر ہو رہے تھے۔ جب پڑوسیوں سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے نا، تو ملک ایک طرح سے انسٹیبلٹی اور ویکنس کی شدید۔ آپ اپنے گھر کا سوچیے، اگر آپ کے سارے پڑوسیوں سے تعلقات خراب ہو جائیں، کوئی آپ پہ پتھراؤ کر رہا ہو، کسی پہ آپ پتھراؤ کر رہے ہوں، آپ کے شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ، اور آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ سب چیزیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آج ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ شعیب جی بھائی نے آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ جو مسائل ہیں ان کی مین وجہ جو اس وقت حکومت ہے اس کا لوگوں میں جڑوں کا نہ ہونا ہے، ان کا لوگوں کو نہ ریپرزینٹ نہ کرنا ہے۔ دیکھیں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں اوپنلی بتاتا ہوں کہ میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، آپ بھی یہی کرتے ہیں، لیکن ہم جو اس وقت مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صحیح اس لیے ہے کیونکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ عمران خان صحیح اس لیے ہے کہ پاکستان کی میجورٹی اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور میں شعیب یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عمران خان کو پسند نہیں کرتے، ہم ان اصولوں کو، ان ویلیوز کو، اسلامی اور جو ہمارے اخلاقی قدریں تھیں جنہیں عمران خان لے کے چلا ہے، انہیں کوئی بھی لے کے چلتا، کوئی بھی، تو ہم اسے بھی سپورٹ کرتے۔ ہمارے لیے وہ ویلیوز، وہ اخلاقی قدریں، وہ اسلامی نظریات، وہ ہمارے لیے اہم ہیں۔ بالکل۔ جی اور بھائی اس کے اندر جو ایک بات ہے نا کہ ان دو چیزوں میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، اگر پی ایم ایل این کی حکومت ایک پراپر الیکشن سے صحیح، اس سے لوگوں کو چاہے بے وقوف بنا کے آ جاتی، تو میں جو انہوں نے کیا کئی دفعہ، جو پہلے انہوں نے کیا ہوا ہے، جی، تو اس کو ہم اس طرح ایلیجٹمیٹ نہیں کہیں گے جس طرح آج ہم کہتے ہیں۔
کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے کسی حکومت کا غلط راستے پہ چلنا، ایک دوسری بات ہے کہ آپ کا اپنی پبلک سے کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہو. اگر آپ کی جڑیں لوگوں میں نہیں ہیں، آپ لوگوں کی کسی بات کا آپ کو احساس نہیں ہے، آپ کو ان کا خیال نہیں ہے، آپ ان کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرنا بھی چاہتے ہوں، ایک تو یہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن کرنا بھی چاہتے ہوں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. تو اس وقت جو پاکستان میں لیڈرشپ ہے، چاہے وہ جو یہ کٹ پتلی پلس گورنر، جو عمران خان نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے، انہوں نے بالکل کبھی کوشش ہی نہیں کی اس چیز کی. بالکل نہیں. اس کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے کہ ایک طرف آپ کی وہ حکومت ہے جس کا سب کو پتہ ہے کہ وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے لوگوں کی، اور دوسری طرف وہ لیڈرشپ ہے ملٹری کی، اسٹیبلشمنٹ کی، جن کا یہ کام ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس ہتھوڑی ہو، وہ کتنی بھی اچھی ہو، اس سے آپ ایک پیچ نہیں کر سکتے. تو اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے لیے نہ وہ اہل ہیں، نہ ان کو آتا ہے. بس یہ ہے کہ وہ نہ انہیں کسی نے اختیار دیا اس نہ چیز انہیں کس نے اختیار دیا ہے. کا. تو آپ زور لگا کے مار کے کوئی چیز کر تو سکتے ہیں کہ پوری ہو جائے، وہ صحیح کبھی بھی نہیں ہوگی. تو اس وقت جو ہمارا اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کام ان کے کرنے کا وہ یہ کر نہیں رہے، اور جو کام ان کے نہیں کرنے کا اس میں انہوں نے ٹانگ اڑانی ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے. جب میں اس میں یہ جو عمران خان کے جو 1000 دن ہو گئے نا، یہ اور 9 مئی کا جو ہوا، میں 4-5 موٹی چیزیں وہ بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اس پوری چیز کو شیپ اپ کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2018 سے لے کے 2022 تک عمران خان کی حکومت چلی، جس میں کووڈ آیا، اور پچھلا جو اتنا گند اکٹھا ہوا تھا تقریباً 70 سال کا، اس میں اور کووڈ میں اور پھر روس کی جنگ شروع ہو گئی، ان سب چیزوں کو ملا کے عمران خان کو شدید چیلنجز کا سامنا تھا. ان چیلنجز کے باوجود اس نے ملک کو ایک رستے کی طرف چلا دیا تھا. 6% سے گروتھ ہو رہی تھی، جیسے میں نے کہا کہ پڑوسی اور دوسرے ملک کے لوگ ہمیں سیریسلی لینا شروع ہو گئے تھے، عزت کرنا شروع ہو گئے تھے. پھر جیسے کہ ان کا اگر آپ دیکھیں نا پورا ٹریک ریکارڈ، تو فوجیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ 3.5 سال سے زیادہ 4 سال انہوں نے کسی بھی جمہوری حکومت کے نہیں ہونے دیے. انہوں نے عمران خان میں دوسروں میں کوئی امتیاز نہیں رکھا. انہوں نے کہا جی یہ ختم کر دیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 5 سال کے بجائے یہ آئینی امینڈمنٹ آئی وش کہ عمران خان یا کوئی کر سکتا، 4 سال پہ لے آتے. فوجیوں کا بھی صبر کا پیمانہ 3.5 پہ لبریز ہونے لگتا ہے، تو بندہ کہتا ہے یار چلو 6 مہینے ویٹ کر لیں، الیکشن نئے میں ہوگا، اس میں جو کرنا ہمیں کر لیں گے. انہوں نے نہیں کیا. وہ اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب عمران خان آئیں گے تو آئی ہوپ کہ وہ ان چیزوں پہ توجہ دیں گے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا، انہوں نے مجرموں کو جنہوں نے اس ملک میں لوٹ مار کی انتہا کیے رکھی تھی کئی دہائیوں سے، انہیں واپس لے آئے یہ لوگ. اگر آپ ان لوگوں کو لے آئے نا جو کلین ہے، انہیں نہیں آتا کچھ بھی حکومت کرنا، نہیں آتی، یہ نہیں کلین لوگوں کو لے آئے. ایون تو عمران خان نے بھی کوئی ایسے لوگ شامل کر لیے تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس پروسیس میں وہ کلین ہو جاتے. انہوں نے تو لا کے انہیں انسٹال کیا باقاعدہ مجرموں کو. پھر انہوں نے عبوری حکومت کو ایکسٹینڈ کیا، آئین کو پامال کیا، عدالتوں کو خراب کیا، عدالتوں کی شیپ ایک طرح سے بڑھ. اور جب انصاف کے ادارے کسی ملک میں ختم ہونے لگتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہر چیز آپ کی ختم ہونے کی طرف چلی جاتی ہے. ونسٹن چرچل جیسے گھٹیا اور بغیرت آدمی نے بھی اتنی اچھی بات کی تھی. اس نے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اسے جب بتایا گیا کہ جی جنگ شروع ہوئی، تو اس نے یہ کہا تھا کہ جی کیا ہماری عدالتیں قائم ہیں اور انصاف کر رہی ہیں؟ ان کا جی کر رہی ہیں. تو اس نے کہا بس پھر کوئی خطرہ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اتنی اہم چیز ہے. سنگاپور کی حالت دیکھیں آپ نے، لی کوان یو نے صرف ان 2 چیزوں سے بدلی تھی کہ عدالتیں اس نے آزاد کی اور انہیں اختیار دیا، اور دوسرا اس نے بڑے کیپیبل لوگ حکومت میں شامل کیے. بنگال میں دیکھیں آپ نتیش کمار، جس کی عمران خان نے بھی بڑی دفعہ مثال دی، اس نے بھی یہی ایگزامپل قائم کی. تو یہ بنیادی چیز ہوتی ہے. پھر انہوں نے الیکشن میں جو فراڈ کیا، فروری میں الیکشن، اس میں جو فراڈ کیا فارم 47 کے اور سارا ہے، وہ شرمناک دھپا اس ملک پہ. پھر انہوں نے اسے بے شرمی سے جاری رکھا.
اور اس ملک، اس حکومت کی اور اس فوج کی موجودہ جو قیادت ہے، ان کے سب سے شرمناک چیز ہونے جا رہی ہے وہ انہوں نے اسرائیل کے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات بڑھائے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، اور انہوں نے پوری طرح سے ایک سمجھے انٹرفیئرنس شروع کر دی ہر چیز میں اسرائیل کے ساتھ مل کے. یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں. اور یہ اس میں آپ اور یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے ملک کی ترقی کی رفتار تو آگے تو کیا بڑھتی، معکوس ہو گئی. قرضے بے تحاشا بڑھ گئے، مجرموں کا دور دورہ ہو گیا، عوام کی زندگی بہت مشکل میں چلی گئی. تو انہوں نے کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جس سے انہوں نے ایکسپلائٹ نہیں کیا. جی آپ نے جو بات کی نا اسرائیل کی، جی وہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے. وہ جو میں نے بات کی تھی نا لوگوں سے آپ کے ڈسکنیکٹ کی، جی تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے اپنی سوچ، اپنے فائدے اس چیز میں ہیں کہ انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بنی رہے. جی لیکن اس چیز کے اوپر انہوں نے باقاعدہ سودا کیا ہے، فلسطینیوں کے خون کا سودا کیا ہے کہ ہم پاکستان کا جو 1947 سے لے کے اب تک چلتا آ رہا تھا جو پاکستان کا سٹینڈز، کیا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. حالانکہ ہم نے کوئی ایسا بہت بڑا کام کیا نہیں اس کے خلاف، جی کم از کم آواز بلند کی. تو اس سے اصولی طور پیچھے انہوں نے بیچی ہے یورپینز کو اور امریکنز کو، اسرائیل کو، کہ ہم اپنا وزن دوسرے پلڑے میں ڈالیں گے، بس آپ ہمیں جو ہے نا حکومت میں رہنے دیں. اور شاید یہ اسی لیے لائے گئے تھے. اس لیے ایبسلیوٹلی ایگری کہ جو کیونکہ اس کے اندر آپ یہ چیز دیکھیں کہ یورپین ممالک میں ایک آواز بلند ہوتی ہے پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشن کے اوپر، جہاں چھوٹی سی بھی بات ہو اس کو یہ ٹھیک ٹھاک فوکس دیتے ہیں. لیکن آخری کچھ سالوں میں ایسی چپ لگی ہے ان کو کہ جس طرح پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ان کو نظر ہی نہیں آتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، اور جب اپنا فائدہ آ جائے تو پھر گدھے کو بھی باپ ماننا پڑتا ہے. اچھا شعیب، میں ان لائک موسٹ پیپل جو یورپین ملکوں کو یا ڈونلڈ لو کو، امریکیوں کو گالیاں دیتے ہیں، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ اپنے ملک کے مفادات، اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں. جبکہ ہم لوگ سب سے پہلے اپنے ملک کے لوگوں کا، اپنے مفادات کا، اپنے اصولوں کا سودا کرتے ہیں. یہ بہت بہت ہی خطرناک بات ہے. اور یہ فلسطین کا ایشو آپ دیکھیں نا تو ایپسٹین فائل جو اس دور کی سب سے، پاناما لیکس آپ نے دیکھی، وکی لیکس دیکھی، ایپسٹین فائلز اس دور کی سب سے خطرناک اور امپورٹنٹ ریولیشن ہے. اس میں صرف ایک آدمی کو خطرہ قرار دیا ہے، ایک آدمی کو، طیب اردوان کو نہیں دیا. اور اتنے بڑے بڑے یہاں پہ بنتے ہیں لیڈر، انہیں نہیں کیا کسی کو. انہوں نے صرف عمران خان کو خطرہ قرار دیا. اور ان سب سے بڑا انہوں نے کہا جی ایرانی لیڈروں سے، آیت اللہ سے زیادہ، طیب اردوان سے زیادہ، چائنیز سے اور رشین سے بھی زیادہ بڑا خطرہ انہوں نے عمران خان کو قرار دیا. تو ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان ایک آدمی کے لیے ہم بات نہیں کر رہے ہیں. عمران خان ایک نظریے کے لیے، ایک اصول کے لیے، ایک کام جو وہ کر رہا تھا اس کی بات کر رہے ہیں. اور ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں شعیب، یہ جو فوجی کر رہے ہیں نا یہ کام، ابھی یہ اب سے نہیں کر رہے ہیں. ضیاء الحق بریگیڈیئر تھا، وہ اس کی جارڈن میں تعیناتی تھی. اس نے کہتے ہیں جتنے فلسطینی مارے تھے اتنے اسرائیلیوں نے نہیں مارے تھے اس وقت تک، اتنے اس نے اس کے بعد اس کے بعد مشرف نے پوری طرح سے اس نے کوشش کی تھی، خفیہ دورے کیے اسرائیل کے، اسرائیلیوں سے پنگیں بڑھائیں، اسلحے لیے ان سے. ابھی یوکرین کی جنگ میں جب انہوں نے، باجوہ نے یہ کیا تھا اور پھر بعد میں اب یہ آ گیا اسرائیل کا، یوکرین آپ کو پتا ہے کہ یہودی وہاں پہ بہت طاقتور ہے، حکومت بھی زیلنسکی بھی وہی ہے، انہی میں سے ہے. تو وہ لوگ رشیا کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستانی فوج اسلحہ اسمگل کر رہی ہے انہیں، اور اس میں سے بہت سا اسرائیل سے آتا ہے. اب یوکرین کے ڈرون ہیں اور یوکرین کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ عرب ممالک، بغیرت لوگ جو عربی سٹیٹس ہیں، گلف سٹیٹس میں، وہ ایران کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو یہ پورا نیکسس آپ دیکھیں، یہ سارا 1000 دن ہو عمران خان کے، 9 مئی ہو عمران خان کو جیل میں
ڈالنے سے لے کے اس کی حکومت ختم کرنے سے لے کے یہاں تک کہ سارا ایک گیم کا، شطرنج کی ایک بساط کا یہ سارے مورے نظر آتے ہیں. جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے اندر ایسا ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں پری پلانڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہمارا فائدہ ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو ہر چیز لازمی نہیں کہ پہلے سے ان ڈیٹیل پلانڈ ہو کہ ہم نے اسی طرح کرنا ہے، لیکن جہاں جہاں ان کا فائدہ آتا جائے گا. اور آپ کی یہ بات بالکل صحیح تھی کہ ہم ان کو برا تو کہتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے وہ اپنے فائدے لیے کر رہے ہیں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے فائدے اور ہمارے فائدے میں بہت فرق ہے. مطلب پاکستانی قوم کے فائدے میں اور ان لوگوں کے فائدے میں ایک ڈسکنیکٹ ہے. تو اس وقت جس چیز کا ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے جو لوگوں کو صحیح راستے پہ لے کے چل سکے. اور انہوں نے ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کسی حد تک ایسی چوٹ لگا دی ہے کہ وہ اپنی چاہے دیکھیں اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا، کئی دفعہ آپ کی انٹینشن غلط نہیں ہوتی لیکن نقصان پھر بھی اسی طرح ہوتا ہے. آپ کہیں کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں تھوڑی سی آگ لگا دوں، اب کاغذ کو آگ لگا دوں، اس سے گھر کو آگ لگ جائے. آپ کا مقصد آگ لگانا نہیں تھا لیکن ڈز میٹر. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ میں اور آپ پروگرام شروع کرنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہم عمران خان کہے گا تو ہم باہر نکلیں گے، تو آپ نے ملٹری لیڈرشپ کے ہاتھ میں ایک طاقت دے دی ہے کہ آپ اجازت دیں گے تو ہم عمران خان سے ملیں گے، عمران خان کہے گا تو پھر ہم نکلیں گے. یہ کہنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کہیں گے نہیں تو ہم نکلیں گے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اچھا، میرے خیال میں نا یہ مرغی اور انڈے والا مسئلہ ہے کہ پہلے مرغی آئی تھی یا پہلے انڈا آیا تھا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلے ہم لوگ زیادہ بغیرت ہوئے تھے یا ہمارے لیڈر پہلے بغیرت لیڈر آئے تھے جو ہمیں لیڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے اس کے لیڈر ہوں گے. تو قوم ٹھیک ہونا شروع ہوئی تھی. ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، ایک طرح سے جرت کا اور بہادری کا اور اخلاقیات کا بھی. ان کے اخلاق بھی ہم سے بہت اچھے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ہمیں دیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ لوگ چونکہ بہتر ہو رہے ہیں تو یہ لیں بہتر لیکن بھائی میں اس کے اندر ایک بات کہنا چاہوں گا. دیکھیں اگر جب ایوب خان آیا تھا اگر قوم اس وقت کھڑی ہوتی تو آپ کو جو سیکریفائز کرنا پڑتا وہ تھوڑا کم ہوتا. ایبسولوٹلی. پھر یحییٰ خان آیا، پھر ضیاء آیا، پھر مشرف آیا، اب عاصم منیر ہے. جتنا اب دیر انتظار کریں گے یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، بہت سخت سلوک ہو رہا ہے. صحیح ہے. اسی حد تک قصوروار ہمارے وہ بزرگ ہیں جو اس وقت کھڑے نہیں ہوئے تھے، جو فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہونے سے جنہوں نے انکار کیا تھا، بلکہ دوسری طرف جا کے اور جو جس قسم کی مغلظات انہوں نے بکی تھی وہ یہاں دہرانا نہیں چاہتا میں. لیکن آج جو مسئلہ ہے اگر لوگ کھڑے نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ سال بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی. یہ دوبارہ آئے گا اور ہر دفعہ زیادہ طاقت سے آئے گا، اور ہر دفعہ جتنی دفعہ انتظار کریں گے اتنے زیادہ بڑی قربانی دینی پڑے گی. خدا نخواستہ اگر یہ رہا سب کچھ، اللہ نہ کرے نہ رہے، اگر پاکستان رہ گیا، اور کیونکہ یہ دیکھیں یہ کینسر کی طرح ہے. بالکل کینسر شروع ہوا، ہم نے اگنور کیا، کینسر بڑھتا گیا، ہم نے اگنور کیا، کینسر اس لیول پہ آ گیا کہ اس نے ہمیں کرپل کر دیا. اگر اب بھی ہم اسے اگنور کریں گے تو خدا نخواستہ اس کے آگے موت ہوتی ہے. پھر تو یہ کینسر کی طرح بڑھتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم بیٹھے رہیں گے، انتظار کریں گے، اگنور کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ عمران خان کہے گا تو پھر ہم کریں گے. دیکھیں عمران خان نے ملک کے لیے بہت دفعہ کہہ دیا ہے، بار بار کہہ دیا ہے. اس نے یہ کہا ہے
کہ یہ لوگ کبھی نہیں مانیں گے, آزادی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی, آپ کو نکلنا ہوگا. اب عمران خان یہ نہیں کہے گا کہ جی مجھے آزاد کرائیں. بالکل عمران خان, ہمارے جتنے بھی بغیرت لوگوں کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, ہمیں جو بیمار ہو جاتے ہیں, جو باہر بھاگنا چاہتے ہیں, جو عدالتوں سے جھوٹے اسٹیمپ لگوا لیتے ہیں پیپر بنوا کے, جو اس طرح کی, عمران خان تو یہ نہیں کر رہا کبھی بھی. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ آپ کو وار اسٹریٹجی میں, اگر آپ آرٹ آف وار پڑھیں نا سن تزو کی, تو یا میکیاولی کی بھی آپ بک پڑھیں, اسے بہت لوگ برا سمجھتے ہیں لیکن اس نے بہت سروائیول کی چیزیں اس نے بتائی ہوئی ہیں. ایک پوائنٹ آتا ہے جب آپ کو تھوڑی سی پسپائی اختیار کرنا پڑتی ہے, ہر جگہ پہ آپ ٹینک کے سامنے کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اگر عمران خان نے یہ اسٹریٹجک ڈیسیشن لیا ہوتا, کیونکہ دیکھیں نا اب 3 سال 4 سال ہو چکے ہیں اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. جو انٹرنل ریزسٹنس تھی وہ ختم ہو گئی. ہمیں کوئی پتہ نہیں اس ٹائم پہ کہ پی ٹی آئی کا کون سا لیڈر کیسا ہے. گنڈا پور کو ہٹا دیا آپ نے, سہیل آفریدی کو لگا دیا, اور اب پرویز خٹک سے شروع ہو جائیں. اگر پرویز خٹک, محمود خان اور کون تھا یہ گنڈا پور, اور یہ سہیل آفریدی, ایک اور بھی تھا بیچ میں کہ نہیں تھا, ایک گوہر ایوب ہیں, دوسرے یہ سارے جتنے بھی ہیں, میں ان کی بات کر رہا تھا جنہوں نے صوبے کو لیڈ کیا ہے. جی تو ہمیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے, کون بکا ہوا ہے کون نہیں. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی, کسی پلان پہ کام نہیں کیا, کسی طرح سے اپنے ریسورسز کو صحیح سے ایکسپلائٹ نہیں کیا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی ہے یا نہیں کی ہمیں نہیں پتا. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جو چیزیں بہت سی کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کی. اسی طرح آپ دیکھیے انٹرنیشنل بھی دیکھیں آپ, امریکہ میں بہت بڑی تحریک تھی ایک, اسے بھی بہت لوگ جو آگے آئے ہیں جنہوں نے بڑے لالچی اور اپنے خود غرض لوگ تھے, انہوں نے اس موومنٹ کو برباد کر دیا. بات وہیں پہ آ جاتی جو آپ نے کی ہے کہ آپ جتنا ٹائم لگاتے جائیں گے اتنا کینسر بڑھتا جائے گا اور سروائیول کے چانسز اتنے کم ہوتے جائیں گے, ریزسٹنس آپ کی ختم ہوتی جائے گی. تو دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. جی آپ کے کیا کلوزنگ کامنٹس کیا ہیں؟ دیکھیں بھائی, مطلب یعنی ہمارے ہاں ایک سوچ ہے جی, پاکستان تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ختم ہونے تک کے لیے بنایا ہے. جی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ختم ہونے تک نہیں بنایا. آپ خود اپنے اعمال سے, اپنی حرکتوں سے اس کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں یا وہاں سے گراتے ہیں. پاکستان کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے, پاکستان کا میں آپ کے پاس ایک پبلک ہے جس میں بہت ہونہار لوگ ہیں, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہم گلف میں سچویشن دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سبق سیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کس طرح کھڑا ہوا ہے, کیونکہ وہ اپنے لوگوں, ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں. 47 سال تک بلاکیڈ کا اور ان بالکل ساری سینکشنز کا شکار رہنے کے باوجود. بالکل. اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے کوئی غلطیاں نہیں کی, بے تحاشا کی ہیں, لیکن اور دیکھیں نقصان دیکھیے کتنا ہوا ہے, کتنے ٹاپ لیڈرشپ کتنی ان کی شہید. اور میں جو بات کر رہا تھا نا, ایک طرف تو یہ بات ہے کہ آپ نے کوئی غلطی کی, اس کا رزلٹ برا ہی ہوتا ہے, چاہے آپ کی انٹینشن ہو یا نہ ہو. لیکن اس کے باوجود یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ کسی چیز میں غلطی کرنا اور آپ کی انٹینشنز غلط ہونا, یہ اس میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت جو پاکستان میں مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ, چاہے آپ جو یہ کٹ پتلی ہے اس کو کہیں یا جو پپٹ ماسٹر ہیں پیچھے, جن کے اپنے پپٹ ماسٹر بیرون دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ان کی نیت صحیح نہیں ہے. تو جب آپ کی نیت ہی صحیح نہ ہو تو پھر تو رزلٹ کوئی اچھا نہیں آ سکتا. تو یہ سب کچھ بدل سکتا ہے, لیکن بدلنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ, میں, ہم سب یہ تہیا کریں کہ ہم نے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, کیونکہ وہ دل میں برا کرنے والا, ہم اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں. زبان انہوں نے سب کی بند کر دی ہے. تو اب ہاتھ سے ہی رہ گیا, اور میرے خیال میں وقت آ گیا کہ لوگ ہاتھ سے اپنی تقدیر اپنے مطلب ملک کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں اور کھڑے ہو کے کچھ کریں. اور اس کے اندر
ایسا نہیں ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی ہم اس سے اتنے آگے آ گئے ہیں کہ اب نقصان کیے بغیر میرے خیال میں مجھے نظر نہیں آتا کہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے. جو جہاں تک یہ ہمیں لے آئے ہیں یہاں سے ایک پرتشدد راستہ ہی نظر آ رہا ہے. امید ہے کہ پھر بھی نقصان زیادہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ حالات کافی خراب ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ کینسر کی ہم انالوجی یوز کر رہے تھے. کینسر شروع میں آپ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ لائف سٹائل چینجز کر کے موڈیفیکیشن کر کے اسے آپ نجات حاصل کر لیتے ہیں. اس سے نیکسٹ لیول پہ جب آتا ہے تو آپ نارمل قسم کی میڈیکیشن اور کمبینیشن آف لائف سٹائل کر کے اسے ٹھیک کر لیتے ہیں. پھر آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو خطرناک ہوتا ہے، پھر آپ کو کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے. کیمو سے کینسر تو سم ٹائمز کیئر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ بہت ویک فریل ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، اور علامہ اقبال نے اسے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور ضعیفی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فیصلہ نہ کر سکیں، آپ کا ایمان کمزور ہو جائے، آپ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں اپنے اصولوں پہ، آپ اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کو گلیوں میں گھسیٹتے دیکھیں، جیلوں میں ان کی عزت لوٹتے دیکھیں، اور پھر آپ اس سے چشم پوشی کر لیں، آپ نظریں بچا لیں، آپ کہیں جی وہ عمران خان کہے گا تو پھر ہم کریں گے، وہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی یہ وہ ہو. تو اور ہم سب کو اپنا رول پلے کرنے کے لیے، جیسے میں نے بار بار کہا ہے ہم شعیب نے اور میں نے ڈسکس کیا یہ، کہ آپ کو تلواریں لے کے آنے کی اور بار شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو بچوں کو بتائیے، انہیں صحیح مطالعہ پاکستان پڑھائیں. آپ ان کے رول ماڈل ہیں، آپ کو دیکھ کے وہ آگے چلیں گے. قوموں کا سفر اور قوموں کی جد و جہد دنوں پہ یا سالوں پہ محیط نہیں ہوتی، یہ صدیوں کا سفر ہوتا ہے. امریکی جنگ عظیم سے پہلے تک بہت خوار ہوتے رہے ہیں، بڑی مشکلات سے گزرے ہیں. یہ بڑا ان کا جرائم پیشہ ہوتے تھے ہر طرف، اور گینگسٹرز، اور ان کا سفر بڑا تکلیف دہ تھا، بڑے فاقوں میں اور مشکل میں گزرے ہیں. چائنیز تو ابھی 30-40 سال پرانی بات ہے، بیچارے بڑی تکلیفوں سے اور مشکلات سے گزرتے رہے ہیں. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا، لیکن اپنا کام کرنا ہے. اگر ہم کام نہیں کریں گے تو پھر ہم کسی ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے. ہم یہیں رہیں گے اور ہمیں یہ لوگ جوتے مارتے رہیں گے، اور ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا بھائی، بالکل اینڈ میں، کہ ہمارے ہاں ایک صبر کا کانسیپٹ ہے، اور بہت سے لوگ اسے شاید میں صحیح نہ ہوں، لیکن میرے خیال میں اسے غلط استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، ظلم کو برداشت کرنا اور کہنا کہ بس اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لوگ اسے صبر کہیں گے، لیکن یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ یہ اللہ ہے کا حکم ہے. دیکھیے، ظالم جتنا ظلم کا ذمہ دار ہے، مظلوم بھی اس کا اتنا ہی ذمہ دار ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں، اس کے بعد آپ کہیں کہ آگے جو اللہ کی مرضی ہے. بالکل صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. دیکھیں، شعب ابی طالب میں انہوں نے صبر کیا تھا، صلح حدیبیہ میں انہوں نے بہت صبر سے کام لیا تھا، لیکن جنگ بدر میں انہوں نے جنگ لڑی تھی. احد میں باقی جو غزوات ہوئے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی صبر کر لیں، انہیں مار لینے دیں بندوں کو، یا یہ ٹیک اوور کر لیں، کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے. تو صبر کرنے کی صبر کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کو مزاحمت کرنا ہے یا دفاع کرنا ہے اپنا، وہاں پہ وہ کرنا ہے. اور جہاں پہ ایگریشن کرنا ہے وہاں ایگریشن بھی کرنا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھیے حضرت ابوبکر نے لشکر بھیجے، پھر انہوں نے روم بھیجا، ایران بھیجا، وہ سارا کیا. ہر چیز کرنے کی ہوتی ہے، مل کے کرنے کی. ہم وی وانٹ ٹو تھینک یو، میں اور شعیب، کہ آپ لوگ ہمارا بڑا ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں پروگرام، آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. پلیز اس پیغام کو پھیلاتے رہیے. قوموں کے لیے سفر لمبے ہوتے ہیں اور سب کو اس میں رول پلے کرنا ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ان خیالات کو لاتے ہیں، آپ ایگری کریں نہ کریں، اپنی بات سامنے لائیں. ویل بی ہیپی ٹو برنگ دیٹ. آپ سے اگر آپ آنا چاہتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیے، ہم ڈسکس بھی کریں گے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شعیب. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو.